اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا۔ یہ تفسیر خازن کے اندر اور دوسری تفاسیر کے اندر بھی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو نجران کے عیسائی ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑنے لگے، چونکہ جو عیسائی ہیں وہ تثلیث کا نظریہ رکھتے ہیں، اور بعض تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، اور بعض نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ جھگڑنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بڑے مقرب بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی وہ خدا ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ والی آیت نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم آنے کے بعد، جب آپ کے پاس علم آ گیا تو جو آپ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حجت قائم کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے فرما دو آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، وَنِسَاءَنَا، اور اپنی عورتیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا، اور اپنی جانیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تمہاری جانیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جھگڑنے لگے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں پہ لفظ میں نے مباہلہ استعمال کیا، اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو، مجھ پر عذاب ہو، اور اگر تم باطل ہو اور میں حق پر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر لعنت کرے، یعنی عذاب دے دے۔ پھر جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اسی طرح سے دعا کرے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ کا چیلنج دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو ان کا ایک جو سب سے بڑا پادری تھا، جو صاحب رائے شخص تھا، اس کا نام تھا عاقب۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جو صاحب رائے اور سب سے بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ یار بات سنو، تم لوگوں کو پتہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث فرمانے ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان کے اندر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لی ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر نشانیاں ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس شخصیت کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم مباہلہ نہ کرو۔ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تفسیر خازن میں ہے کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے بچوں، اے حسنین، اے علی، اے فاطمہ، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یہ ساری شخصیات ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ جب وہ عیسائیوں نے دیکھا ایسے روشن چہرے اور تقدیس کے قطرے جن کی پیشانی سے ٹپکتے ہیں، اور ایسے معطر اور ایسے پاک اور ستھرے کہ جن کی ستھرے ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب اس نے یہ سارے چہرے، اس نے کہا ایسا مبالغہ نہ کرے، آج خدا کی قسم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ رستے سے پہاڑ کو ہٹنے کا کہیں تو پہاڑ ان کو رستہ دے دے۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب برباد ہو جاؤ۔ اگر تم عیسائی رہنا چاہتے ہو، ان سے مباہلہ نہ کرو، اپنے علاقوں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اور تفسیر ابو سعود کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مباہلہ کرتے، بندروں اور سور کی شکل میں ان کو بدل دیا جاتا اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران کے رہنے والے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر اندر روئے زمین پہ کوئی بھی عیسائی باقی نہ بچتا۔ یہ ہے شان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی۔ اور علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ابناءنا سے مراد حضرت امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ وَنِسَاءَنَا سے مراد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور وَأَنفُسَنَا، اور ہماری جان سے مراد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ اتنی عظمت و شان ان اصحاب کی کہ اللہ ان کی شان اپنے قرآن کے اندر ذکر فرماتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 6220 ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 جو ہم ابھی سن رہے ہیں جس کی تفسیر کے بارے میں، جب وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، پھر اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمایا یہ میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت سے محبت تو واجب ہے نا، کیونکہ وہ ان شخصیت کے بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان سے محبت کرنا واجب ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے اناد رکھے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ میں حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اہل بیت سے ہمیں تو دل سے محبت ہے بھائی، اور ان سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑی محبت کرتے تھے۔ کوئی بڑے مولوی صاحب ہو نا، ممبر پہ بیٹھے ہوں، بیٹا یا بیٹی ہو کہ تو یار پیچھے ذرا سائڈ پہ ہو، مووی بن رہی ہے جناب، کوئی بندہ اس کے اندر نہ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گلیوں میں گھما کرتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے کہ جن کس وجہ سے آپ اپنے سجدوں کو طول دے دیتے تھے۔
یہ ایسی پاک اور ستھری شخصیات ہیں